السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے ممبر بننے کے لیے کیا اہلیت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کے ممبرس کو منتخب کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سینٹ کو، جو کہ پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے، اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا ایوان زیریں کہلاتا ہے۔ دوسرا ایوان ہے یہ پارلیمنٹ کا، اور اس کے ممبرس کو براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی ہم تشکیل دیکھ لیتے ہیں، کمپوزیشن کے صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستوں کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد ہے 342۔ اس میں سب سے پہلے پنجاب کی دیکھتے ہیں۔ پنجاب کی جو جنرل نشستیں ہیں وہ ہیں 148 اور خواتین کی ہیں 35، تو ٹوٹل پنجاب کی ہوگی 183۔ سندھ کی جنرل نشستیں 61، خواتین کی 14 ہیں اور کل ہے 75۔ خیبر پختونخوا کی جنرل ہے 35، خواتین کی 8 ہیں اور کل ہے 43۔ بلوچستان کی جنرل نشستیں 14 ہیں، خواتین کی 3 ہیں اور کل ہے 17۔ اسی طرح فاٹا کی 12 ہیں، فاٹا کی خواتین کے لیے کوئی نشست نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو ہے، اس کی جنرل جو ہے 2 سیٹس ہیں، خواتین کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اقلیتوں کے لیے جو مخصوص ہیں وہ ہیں ٹوٹل 10 سیٹس۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر ٹوٹل جو سیٹس ہیں اس کی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جنرل نشستیں قومی اسمبلی کی جو ہیں وہ 272، جن پر عام طور پر انتخاب لڑا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص ہے 70 اور ٹوٹل ہو گئی ہیں 342 سیٹس۔ قومی اسمبلی میں صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اس کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، برابر نشستیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جیسے پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، تو پنجاب کی نشستیں کتنی ہیں 183، یعنی کہ سب سے زیادہ نشستیں پنجاب کی ہیں۔ اور بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، تو بلوچستان کی نشستیں بھی سب سے کم ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 17 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے اس کی اہلیت۔ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے، MNA بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ پاکستان کا شہری ہو۔ نمبر 2 ہے سرکاری اور نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی کہ کسی بھی گورنمنٹ یا نیم گورنمنٹ ادارے میں وہ شخص جاب نہ کرتا ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہو، پاگل اور دیوالیہ نہیں ہونا چاہیے، اور عمر کی حد جو ہے وہ کم از کم 25 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے رائے دہندگان کی شرائط۔ اب رائے دہندگان کون ہوتے ہیں؟ رائے دہندگان ہوتے ہیں ووٹرز، جیسے کہ آپ ہیں، میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، اس کی عمر 18 سال ہو، انتخابی فہرست میں نام درج ہونا چاہیے، اور اس کو کسی عدالت نے دماغی طور پر مفلوج قرار نہ دیا ہو، یعنی کہ وہ شخص پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، نیکسٹ اس کا انتخاب ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبرس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کی جو ممبرس سے منتخب کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے نشست سے دستبرداری۔ کچھ ممبرس ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑتے ہیں، اور وہ سم ٹائمز کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نشستوں پر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف ایک نشست کو رکھ سکتا ہے اور باقی اسے چھوڑنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے ایوان کی اجلاس سے مسلسل 40 روز تک غیر حاضر رہتا ہے تو پھر بھی اس کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قومی اسمبلی کا کوئی بھی ممبر خود سے نشست اپنی چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ اسپیکر کو اپنا ریزگنیشن پیش کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کا اجلاس ہے۔ سینٹ کی طرح قومی اسمبلی کے بھی سال میں کم از کم 3 اجلاس ہونے ضروری ہیں، اور 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے جو ممبرس ہیں ان کے اگر 1/4 ممبر ریکویسٹ کرتے ہیں اسپیکر سے تو اسپیکر اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی، یا پھر کسی بھی ایک ایوان کا اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کی میعاد ہے۔ قومی اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور 5 سال گزرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر درمیان میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کی مقررہ مدت سے پہلے، یعنی کہ 5 سال سے پہلے بھی صدر پاکستان خود
یا پھر وزیر اعظم کے مشورے سے اس کو تحلیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کا کورم ہے، کورم سے مراد وہ تعداد ہوتی ہے کہ جس کے بغیر اجلاس کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تو قومی اسمبلی کا جو کورم ہے وہ ہے کل ارکان کی تعداد کا 1/4 جو ہے وہ اجلاس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایوان میں جو حاضر ارکان کی تعداد ہے وہ کل ارکان کی 1/4 تعداد سے اگر کم ہے تو پھر اسپیکر اس اجلاس کو ملتوی کر دے گا، اور جب تک کہ اس کورم کو پورا نہیں کر دیا جاتا، یعنی کہ کل ارکان میں سے 1/4 کا اس وقت ہاؤس میں ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا کورم ہے 1/4 ممبرس۔ ہیڈ کوارٹر، اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے جس کو پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پریویلیجز ہیں، دونوں ایوان یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبرس کی جو پریویلیجز ہیں ان کو برات تقریباً سیم دی جاتی ہیں، ان کو ہاؤس پروٹوکول اور تمام چیزیں تقریباً ان کی یکساں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی کے ممبرس خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس اجلاس کی کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے اسپیکر کو اور پھر ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر یہ فرائض ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم اسپیکر کے فرائض دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا ایک شارٹ کوشچن بھی بنتا ہے۔ اسپیکر کیا کرتا ہے جی؟ سب سے پہلے قومی اسمبلی کی اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور نظم و ضبط کو برقرار رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ایوان میں جو تمام تحریکات و سوالات ہیں وہ اسپیکر کے توسط سے ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، قومی کے لیے تمام بل اسپیکر کی اجازت سے پیش ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، اس میں اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مجاز ہے، اور اگر وہ چاہے تو اجلاس کو ملتوی بھی کر سکتا ہے، اور اگر کورم پورا نہیں ہوتا، چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر 1/4 ممبرس پریزنٹ نہیں ہوتے تو پھر بھی اسپیکر یہ اعلان کر سکتا ہے اور اجلاس کو ملتوی کر سکتا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی تشریح اور وضاحت بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتا پھر اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اسپیکر کا اپنا ووٹ نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی مسودے پر ووٹ برابر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی حمایت میں جتنے ووٹ ہوتے ہیں اتنے ہی ووٹ اس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں، مینس کہ یہ ٹائی ہو جاتا ہے، تو اسپیکر پھر اپنا فیصلہ کن ووٹ استعمال کرتا ہے، جس کے حق میں چاہے اس کی حمایت میں بھی ووٹ دے سکتا ہے، اس کے اگینسٹ بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ اپنا فیصلہ کن ووٹ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اسپیکر کے فرائض، اور یہ تمام ڈیٹیلز تھیں قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔